میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا یہ شرک ہے، اور ایسے لوگ مشرک کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اسی ہندوستان میں آپ دیکھیں گے ہمارے برادران وطن کا جو ایک بڑا طبقہ ہے وہ سب ایک ایشور کا عقیدہ تو رکھتے ہیں، مگر ایک ایشور کے عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے بتوں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، تو وہ مشرک ہوئے، کافر نہیں مشرک ہوئے۔ اسے کافر نہیں کہتے، مشرک کہتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا یہاں بھی ایسا ہے جو ایک اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتا ہے، جیسے قبروں کے گرد طواف، قبروں پہ سجدہ، صاحب قبر سے مرادیں مانگنا۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب شرک ہے۔ وہ بیچارے ایک رب کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن محبتیں پتہ نہیں کس کی محبت کہیے، اس کو محبت تو نہیں ہے، وہ تو ایک طرح کا بغضی ہو گیا اللہ کے ساتھ، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے۔ یہ توحید نہیں کہلائے گا، یہ شرک کہلائے گا۔ ایسے ہی ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بہت سارا شرک سے بچتا ہے مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں شرک کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مقابلے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو فوقیت دیتا۔ ایسے لوگ اسلام سے بہت قریب ہیں لیکن ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ شرک پایا جاتا ہے۔ بدعت تو خیر دونوں طبقات کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم اہل حدیثوں کے بارے میں یہ دنیا جانتی ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے یہاں شرک اور بدعت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ خوبی بہرحال آپ کو دی گئی۔ بہرحال دوسرا طبقہ وہ ہے جو شرک کرتا ہے، مشرک کہلاتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کا منکر ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کوئی چیز ہے، وہ سمجھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا اپنے آپ بنی، اپنے آپ پیدا ہوئی، اپنے آپ چل رہی ہے، لوگ اپنے آپ پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ جوان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ مر جاتے ہیں۔ یہ ناستک کہلاتا ہے۔ یہ کمیونسٹوں کا عقیدہ ہے۔ آج کے کمیونسٹ تو بہرحال سب ایسے نہیں ہیں کیونکہ وہ نام کے کمیونسٹ ہیں اور باقی عقیدہ ان کا بھی ایسے ہی رہتا ہے، لیکن جو پرانے شدت پسند کمیونسٹ ہیں، لینن نے، مارکس نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ یہی تھا کہ گاڈ از نتھنگ، خدا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ تین طبقات ہوئے آپ کے سامنے میں، مومن، اور اسی کو کہتے ہیں عربی میں کافر۔ ناستک کو کہتے ہیں کافر، جو سرے سے اللہ کا انکار کر دے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مشرک، یہ بھی آپ کے سامنے میں خوب ظاہر ہے۔ ایک طبقہ ہے منافق، جس کو آپ اور ہم نہیں جانتے۔ منافق ایک ایسا طبقہ ہے جو بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر دل سے نہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور نہ یہ کہ رسول کو مانتا ہے، دین کے کسی مسئلے کو نہیں مانتا، اور مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے لیکن مسلمانوں جیسا کام کرتا ہے اس سماج میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، بنے رہنے کے لیے، وہ اندر سے بالکل کافر ہوتا ہے۔ تو اس طبقے کو کہا جاتا ہے منافق۔ آج کے دور میں کوئی منافق ہے نہیں، کسی کو ہم کہہ نہیں سکتے منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ میں مشرکوں کی ایک اکثریت جو تھی، ایک طبقہ تھا، بڑا طبقہ، اس نے اسلام قبول کر لیا دل سے۔ وہی لوگ انصار ہوئے، اسلام کی مدد کرنے والے ہوئے، تن من دھن سب لگا دیا اسلام کے پیچھے۔ لیکن اس میں ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا تھا جو بظاہر اسلام قبول تو کر لیا مگر اندر سے وہ دشمن تھا اسلام کا، بڑی بڑی پلاننگ کرتا تھا اسلام کے خلاف، جس کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چوتھے طبقے سے جو پالا پڑا مکے میں مسلمانوں کو، مدینے میں مسلمانوں کو، اس سے بڑا نقصان پہنچا اور انہوں نے بڑی مزاحمت کی اندرونی طور پر،
مسلمان ہو کر مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کر اور آستین کا سانپ بنے رہے، رپورٹنگ کرتے رہے، مکے والوں کو، یہودیوں کو خوش رکھتے رہے. ان کے تعلق سے یہ چند ایک آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں. دلوں کے حال کو تو اللہ جانتا ہے. وہ صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ کے رسول کو بھی جب خبر دی گئی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، تبھی آپ کو خبر ملی، ورنہ اس سے پہلے آپ کو بھی علم نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنی سمجھ کے مطابق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں ان کے ساتھ. فرمایا اللہ نے وما یخدعون الا انفسہم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی سمجھ سے تو دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے. کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا ان کو. فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اس جھوٹے عقیدے کے بدلے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یہ فساد پھیلانے کا کام کرتے تھے، مومنوں کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے باہر جا کر کے. جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. بھائی ہم تو ملا جلا کے چلنا چاہتے ہیں کہ سارا سماج ایک جیسا رہے، یہ جھگڑا ہی نہ ہو، کوئی اختلاف ہی نہ رہے آپس میں، ہم سب جو ہے مل جل کے ایک ہی رہیں. اللہ نے فرمایا الا سنو انہم هم المفسدون، یہی فاسد لوگ ہیں، یہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں. رات اور دن دونوں ایک ساتھ گلے نہیں مل سکتے، نہ رہ سکتے. اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو جہاں پہ ہے حق پرست رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ اسی طرح جیسے سارے لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم بھی بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. یہ بیوقوف لوگ ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، سنو بیوقوف دراصل یہی لوگ ہیں، لیکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. ہم لوگوں کے بارے میں بھی ایک بڑی اکثریت یہ سوچتی ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں. انہیں پتہ نہیں کہ قرآن و سنت پر چلنے والا کبھی بیوقوف نہیں ہوتا. بیوقوف وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. دراصل جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانے، فالو کرے، چلے، وہ اگر بیوقوف ہو تب تو پھر صحابہ سارے بیوقوف ہیں. ایک طرف لوگ صحابہ کی عظمت کا اقرار بھی کرتے ہیں، رسول کا گنگان کرتے ہیں، لیکن دراصل انہی کے راستے پہ چلنے والے کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ کتنی بڑی بیوقوفی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان منافقوں کی حالت یہ تھی کہ جب یہ ملتے تھے مومنوں سے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تنہائی میں اپنی جماعت والوں کے پاس پہنچتے تو کہتے انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے بات رہ کر کے. اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، خود اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان ان کا مذاق اڑا رہا ہے. وَيَمُدُّ بِهِمْ، انہیں ڈھیل دے رہا ہے. فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی شرکشی میں کتنا بھٹک سکتے ہیں، بھٹکے پھر اللہ تعالیٰ رسی کو سمیٹے گا اور پھر لے آئے گا سب کو اپنے پاس. اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، کتنے بدقسمت لوگ ہیں یہ لوگ جو گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے، گمراہی کو اپنا رہے ہیں اور ہدایت کو بیچ رہے ہیں. آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو کتنے بڑے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو گمراہی خرید رہے ہیں اور ہدایت کو ٹھکرا رہے ہیں، جبکہ ہدایت آپ کو فری مل رہی ہے. اس کا انجام اچھا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن صرف بنے رہے سماج میں اونچا بن کر کے اس کے لیے گمراہی کو گلے لگا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا نہایت ہی برے لوگ ہیں یہ جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدتے. فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کو نفع نہیں پہنچائے گی، نہ یہ ہدایت یافتہ ہوں گے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 مثالیں دی ہیں منافقین کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ منافق کتنے یہ ہیں کہ جب چراغ کی روشنی ہوتی ہے کہ اندھیری رات ہوتی ہے آدمی چلتا ہے اور روشنی جب ختم ہوتی ہے تو وہیں دھکے کھا کے نالی میں گر جاتا ہے، یا بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے گلی میں، آپ چل پڑتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں بجلی تو بجھ گئی، نالا آ گیا سامنے، وہیں گر پڑتے ہیں آپ۔ یہ بالکل منافقی کو یہی حالت ہوتی ہے۔ بہرحال اس دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، البتہ حدیثوں میں آتا ہے، تقریباً بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ منافق کی ایک حدیث میں 3 علامتیں ہیں، ایک میں آیا 4 علامتیں ہیں۔ آیت المنافق الثلاث، اذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے۔ وعدہ توڑنا یہ منافقین کی علامت۔ اس کا مطلب یہ کہ مومنین میں یہ بات نہیں پائی جانی چاہیے۔ اگر مومن میں یہ بات پائی گئی کہ وعدہ آپ نے توڑا، دھوکہ دے دیا وعدہ کر کے، تو منافق کی ایک صفت آپ پہ پالی گئی، اور یہ بہت بری بات ہے کہ برے لوگوں کی صفت اچھے لوگوں میں پائی جائے۔ وَإِذَا اؤْمِنَ خَانَ، اور جب کوئی امانت رکھی جائے اس کے پاس تو خیانت کر دے امانت میں۔ آپ نے کسی کو کوئی بات بتا دی اور کہہ دیا کہ بھیا اپنے دل اپنے ہی تک رکھنا، کسی کو بتانا مت یہ راز، لیکن آپ نے اس راز کو 10 جگہ بتا دیا، امانت میں خیانت کیا آپ نے۔ کوئی مال رکھا آپ کے پاس کسی نے اور اس مال میں خیانت کر دیا آپ نے، یہ صفت ہی منافقین کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو جس نے جو امانت رکھی اس کو ویسی رکھیے حفاظت سے، اور جب مانگے اس کو واپس کریے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا ہو تو گالی دینا شروع کر دے۔ یہ گالی دینا یہ منافقین کی صفت ہے، مومن گالی نہیں دیا کرتے۔ مومن ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتے، بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، سلجھاتے ہیں مسئلے کو، اس کو طول نہیں دیتے، گالی دے دے کر کے اس کو اور بھاری نہیں بناتے۔ یہ سب منافقین کی علامت ہے۔ تو جب کسی میں کوئی ایک علامت پائی جائے تو ہم یہ کہیں گے یہ منافق کی علامت پائی جا رہی ہے، منافق نہیں کہیں گے۔ نفاق سے صحابہ بہت ڈرتے تھے، اور ہم لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منافق ہوں اور ہم کو پتہ بھی نہ ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اخلاص نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ بھی توحید والے ہیں، اللہ والے کہلاتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے اندر نفاق پل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا گھبراتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہوتا ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ مومن نہ کبھی بے خوف ہوتا ہے، نڈر نہیں ہوتا، وہ ڈرا ہوا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا۔ ہم لوگ بے فکری سے نماز پڑھ لیتے ہیں 5 ٹائم، رمضان کے روزے لگتے ہیں اور ٹال ٹھوکتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں۔ ایسا نہیں، مومن کی علامت نہیں، مومن ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ امید اور خوف کے بیچ میں مومن جیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے دم تک پوچھتے رہے حضرت حذیفہ بن یمان سے، صحابی رسول حذیفہ بن یمان، 30 منافق کی لسٹ اللہ کے رسول نے ان کو بتا دی تھی، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کسی کو بتانا مت۔ سارے صحابوں کو پتا تھا کہ ان کو پتا ہے سارے منافقین کا، اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں ان کو بلا کے اکیلے میں پوچھتے تھے، میرا نام تو نہیں ہے اس لسٹ میں، میرا نام تو نہیں ہے۔ اور وہ ہر بار کہتے تھے نہیں آپ کا نام نہیں ہے اس میں، آپ بتا دو نا کس کا نام ہے۔ کہا کہ نہیں یہ تو بتا ہی نہیں سکتا، اللہ کے رسول سے وعدہ ہے میرا، یہ میں کیسے بتاؤں گا، اللہ کے رسول نے وعدہ لیا ہے مجھ سے۔ اب سب کو ڈر لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری ساری زندگی عبادت تو بیکار نہیں ہو جائے گی۔ اسی لیے وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہیں میرا بھی نام منافق میں نہ ہو، کہیں ایسا نہیں کہ میں بھی منافق ہوں اور مجھے خبر بھی نہ ہو، کل قیامت میں مجھے پتہ چل جائے میں منافق۔ اللہ کے رشتے میں کیا ہے آپ کے بارے میں، کتنا اخلاص ہے آپ کے اندر، آپ کے اخلاص سے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے لیے کتنے مخلص ہو۔ جہاں تن من دھن کی ضرورت پیش آ جائے اور دیکھو کہ آپ کا دل تیار ہے خوشی خوشی، تو سمجھ لو آپ منافق نہیں ہو۔ لیکن جہاں دل کسک ہو کہ کیسے کروں کیا کروں، تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں نفاق پل رہا ہے آپ کے اندر۔ جو آدمی اس ذات پر اپنا مال نہیں لٹا سکتے، اپنی جان نہیں لٹا سکتے، اپنی اولاد کو نہیں لٹا سکتے، کیسا ایمان ہوگا اس کے پاس؟ جو توحید کے لیے مر نہیں سکتا وہ کیا کر سکتا اس رب کے لیے؟ تو صحابہ ڈرتے تھے، یہاں تک کہ مرتے وقت
اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر صحابی رسول سے حضرت عمر نے تنہائی میں بلا کے کہا کہ دیکھو اگر میرے جنازے میں حذیفہ شریک رہیں تب تو مجھے اللہ کے رسول کے بغل میں دفن کرنا، اور اگر یہ نہ ہو شریک تو سمجھ لینا میرا معاملہ خراب ہے، پھر مجھے ہم قبرستان میں دفن کرنا۔ کس قدر خوف زدہ تھا، اور ہم لوگ بے فکر ہیں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دے قرآن کے اندر کہ ساری دنیا کے لوگوں کو جنت دوں گا سوائے ایک آدمی کو، تب بھی مجھے یہ ڈر لگا رہے گا کہ وہ ایک جہنمی شاید میں ہی ہوں گا۔ میں سوچوں گا کہ کیسے پار لگے گا، کیسے میں توبہ کروں۔ اور اگر اللہ یہ کہہ دے کہ سارے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دوں گا سوائے ایک آدمی کو، ایک آدمی کے، تو بھی میں یہ امید لگا کے بیٹھوں گا کہ شاید وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہی ہوں۔ یہ امید تو مجھے رہے گی، اللہ سے امید بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو مومن کا جو ایمان ہوتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، مومن ہمیشہ ڈرتا ہے اپنے معاملہ آخرت کے معاملے سے۔ تو بہرحال نفاق کی اگر کوئی علامت ہے تو ہمیں اسے ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ مومن کی صفت نہیں۔ اب یہاں سے پرسنگ بدل رہا ہے، موضوع بدل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کیا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس ایک رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہوئے سب کو پیدا کیا اس نے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس ایک رب کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی رب ہے جس نے تیرے لیے اس زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو بغیر ستون کے تیرے اوپر چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور اسی نے پانی اتارا آسمان سے تیرے لیے، جس کو تم ہینڈ پائپ سے نکال کے سال بھر پیتے ہو، نہاتے ہو، دھوتے ہو، کھیتی کرتے ہو۔ اگر یہ پانی نازل نہ کرتا تو کیا کرتے آپ؟ یہ بسلری کہاں سے خرید کے پی لیتے ہو؟ کتنا پی لیتے آپ؟ یہ بسلری آتا کہاں سے؟ کبھی آپ ان نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہو جس کو ایک ہینڈل مار کر کے پانی نکال کے پی لیتے ہو آپ؟ اگر یہ زمین نہ بناتا وہ، اور اتنا درمیانی نہ بناتا، اگر ٹھوس ہی بنا دیتا پتھر کا، کھیتی کہاں کرتے آپ؟ آج عرب والے دانے دانے کے محتاج ہیں کہ نہیں ہمارے دنیا بھر کے؟ اور اتنا ہی نہ وہ بنا دیتا کیچڑ، تو بلڈنگ کہاں بناتے آپ؟ مکان کہاں بناتے؟ کہاں رہتے آپ؟ اس نے ایک ایسی ملائم زمین بنائی کہ مکان بھی بنا لو، بلڈنگ بھی بنا لو، کھیتی بھی چاہو تو کر لو، سبزی بھی اگا لو۔ ایسا نہیں ہے رب کا؟ پانی دیا آپ کو، ہر جگہ اپلبدھ ہے، جہاں پیاس لگے وہیں ہینڈ پائپ مل جاتا ہے آپ کو، 2 ہینڈل مارتے ہو پانی نکلتا ہے، تازہ پی لیتے ہو آپ۔ جہاں پانی نہیں ہے ان سے پوچھ لو پانی کی کیا قیمت ہے۔ اللہ نے دلیل دی، کہا اس رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ اسی نے زمین بنائی، فرش بنا دیا، اسی نے آسمان میں چھت بنائے تمہارے لیے، اس میں بجلی کے قمقمے لگا دیے، تارے جس کو دیکھ کے آپ بہت مچلتے رہتے ہو، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا، اور جس نے پھل نکالا اس پانی سے، برسا ہوا، بارش ہوئی، پھر طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے اناج، فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم، یہ سب تمہارے کھانے کے واسطے پیدا کیا اس نے، تاکہ تم کھاؤ پیو۔ رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس ایک کام کرو کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو۔ اتنی ساری نعمتوں کے بدلے تم سے ایک کام نہیں ہو سکتا؟ بس اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی توحید پر ایمان رکھنا، اسی پہ جینا اور اسی پہ مر جانا۔ اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے اس کے ساری نعمتوں کو کھا پی کر کے؟ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں گنا کے کہہ رہا ہے نتیجے کے طور پر فلا تجعلوا للہ اندادا، میں تمہارا احسان مان لوں گا اگر تم اتنا ہی کر لو کہ میری توحید کو مان لو اور میری ذات صفات عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو میں سمجھوں گا کہ یہ بندہ میرا تو ہے۔ بھلے یہ نماز سے دور رہا، نیکیاں نہیں کی اس نے، چھوٹے موٹے گناہ بھی خوب کر لیے ہیں، لیکن شرک تو نہیں کیا۔ آپ کا رب اس بات سے بہت خوش رہے گا۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ کا انداز دیکھیے، کہہ رہا فلا تجعلوا للہ اندادا۔ شرک صرف سجدہ کرنا ہی نہیں ہے،
شرک صرف طواف کرنا ہی نہیں ہے، رسول کا حکم سنایا جائے آپ کو، رسول کا حکم بعینی اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں، لیکن آپ ٹھکرا دیں کہ نہیں مانوں گا، ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام میں آپ نے کس کو شریک کیا؟ ایک ایسے آدمی کو جو آپ جیسے ہی ہے، عبادت کر کے جو نیک ہو گیا، شہرت یافتہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا تھا، کیسا تھا، اللہ کے رسول کے حکموں کو ٹھکرا دینا ایک معمولی بزرگ کے قول کے سامنے، ایک معمولی بزرگ عالم کے سامنے میں، اس کی بات کے سامنے میں نہیں مانتا بخاری کی بات ختم۔ کل کو تم یہی کہہ دو گے قرآن کو نہیں مانتا میں، تم امام بخاری کو ٹھکرا رہے ہو، بخاری شریف کو ٹھکرا رہے ہو، جس میں ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ حدیث دکھائی جائے آپ کو اور دکھایا جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور ایک نہیں 10 حدیث ہیں اس مسئلے میں، دیکھو اپنی آنکھ سے، اب پھر بھی آپ کو کہ نہ ہم تو نہ مانیں گے، ہم تو وہی مانیں گے ضعیف ہی حدیث صحیح، ضعیف باپ ہو جائے گا تو باہر پھینک دیں گے، اس کو مان لیں گے ہم۔ ارے بھائی کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا منکر کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے؟ تو حدیث کا منکر کون ہوگا؟ صحیح حدیث ہے، اور صحیح حدیث کا ٹھکرا دینے والا۔ لوگوں نے اتنی جرأتیں کی ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے حنفی یا ہمارے علماء کے مسائل بیان کیے ہوئے کے خلاف اگر کوئی آیت آتی ہے تو وہ آیت منسوخ ہے، اور کوئی حدیث اگر آتی ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ لو بھائی اب کیا بات کرو گے آپ؟ معمولی اختلاف نہیں ہے رفع دین کا اور اس کا بھائی ہم تو بہت سارے گناہ بھی کر کے نکل لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو اصول دین کو ٹھکرا دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، علماء نے اس کو شرک میں شمار کیا ہے۔ بڑے بڑے شرک ہیں یہ، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سجدہ کرنا شرک ہوتا ہے۔ رسول کے کسی حکم کو جو صحیح حدیث سے ثابت ہو، اگر وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، تو ہم تو خود بھی اس کو نہیں مانتے۔ جو صحیح حدیث سے ثابت ہو، جس پہ محدثین کا اتفاق ہو کہ یہ بات اللہ کے رسول نے کی ہے، کہی ہے، یا یہ حکم دیا ہے، لیکن اس کو نہ مانا جائے، ٹھکرا دیا جائے، اس کے مقابلے میں اپنے ائمہ، اپنے بزرگوں کی باتوں کو ترجیح دی جائے۔ دراصل شریعت میں دوسرے کو حاکم بنانا، حلال و حرام کا حق دوسرے کو دینا ہوتا ہے، اور حلال و حرام کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، یا اللہ کے واسطے سے رسول کو حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور پھر اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو کچھ اپنے بندے یعنی رسول پر نازل کیا ہے، اگر تم کو شک ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سورت کے مثل بھی تم بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اپنے میں سے چند گواہ لے آؤ، وہ گواہ کہہ دے کہ ہاں یار بالکل قرآن کے موافق ہے، مطابق ہے یہ، اگر تم سچے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا جواب نہ تیار کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہ سکو گے قیامت تک، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہوگا، جو سلگایا ہی جائے گا وہیں سے، اور اسی آگ میں سب جلیں گے۔ عراق اور امریکہ کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ کویت پہ فٹافٹ راتوں رات قبضہ کر لیا تھا نا عراق نے۔ امریکہ سے سعودی عرب نے سمجھوتا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صدام میرے دیش میں گھس جائے، اور آنن فانن 4 لاکھ امریکی فوجی نے آ کے ڈیرا ڈال دیا سعودی عرب میں۔ جب وہ سارے جمع ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے صدام کو ہمت تو تھی نہیں اس طرف آنے کی کہ امریکی فوج سے مقابلہ کرے، ان کو تو اپنے ملک کی حفاظت کرنی تھی۔ لیکن جو سب سے بڑا اس کا جرنیل تھا، کمانڈر تھا فوجیوں کا، اس نے گزارش کی بادشاہ سے کہ ہم لوگ اسلام جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، آپ اپنے علماء کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم سمجھ سکیں ان سے اسلام یہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک ٹیم علماء کی تیار کی بادشاہ نے، اور اس ٹیم نے آ کر کے امریکیوں کے بیچ میں اسلام کی باتیں بتائیں، اور بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں اللہ کی کتاب ہے یہ؟
یہ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس وقت علماء نے یہی آیت پیش کی تھی، کہا تھا دیکھیے 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی اور عرب میں کوئی جواب نہیں دے سکا سارے مل کر کے، اور یہ رہتی دنیا تک چیلنج ہے، یہ نہیں کہ اسی وقت تک کے لیے تھا۔ یہ اسلام کو جھٹلا دینا ہو تو بہت آسان کام ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، ایسے 10-20 لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن کی ایک سورت کا جواب بنا کے دکھا دیں، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اور پھر پڑھ کے سنایا اور سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو چند گواہ بھی لے آؤ اور وہ تصدیق تمہاری کر دے، اور تم ایسا کر نہیں سکتے اور قیامت تک کر بھی نہ سکو گے۔ اس جملے کو سن کر کے اس نے کہا سب سے پہلے تو میں مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ یہ ہمت کسی انسان میں آج تک نہیں دیکھی کہ اپنی بات کے لیے وہ چیلنج کرے کہ تم کر بھی نہ سکو گے۔ موجودہ دور کے لوگوں کو چیلنج کیا سکتا ہے، لیکن رہتی دنیا تک کے لوگوں کو چیلنج نہیں کیا سکتا۔ کہا یہ بالکل انسانی طور طریق کے خلاف کتاب ہے، یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد 2000 بڑے بڑے فوجیوں نے جو ان کے اعلیٰ کمان کے تھے وہ سارے کے سارے اسی وقت اسلام قبول کر گئے، اور پھر اس کے بعد جو اسلام چلا ہے تو ایک بڑا طبقہ امریکی فوج کا اسلام قبول کر لیا۔ امریکہ کے اندر حالت خراب ہو گئی امریکہ والوں کی کہ ہم نے بھیجا ہے اور سب اسلام قبول کر رہے ہیں دھڑا دھڑ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارے مسلمان ہی بن کے آ جائے۔ تو قرآن کا اعجاز، قرآن کے دلائل ایسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے رسول آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جب ان کو پھل دیا جائے گا جنت میں، تو چونکہ جنت کا ہر پھل ایک دوسرے کے مشابہ ہوگا، ایک دوسرے کے مشابہ ہوگا، وہاں کا انگور چھوٹا چھوٹا نہیں ہوگا، وہ سب دیکھنے میں انگور ہو، آم ہو، سیب ہو، سنترا ہو، وہ ایک جیسے ہوں گے۔ آپ کہیں گے بھئی ابھی تو کھایا ہے، یہی تو کھایا ہے، لیکن جب کہا جائے گا آپ سے کھاؤ تو صحیح، اس کا ذائقہ ہی دوسرا ہوگا۔ آپ طرح طرح کے پھل کھائیں گے اور ہر پھل ایک دوسرے سے ذائقے میں مختلف ہوگا۔ اللہ نے فرمایا آپ خوشخبری سنا دیجئے ہمارے مومن بندوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، نماز اور روزہ دین کے پابند ہیں، ان کے لیے نہریں جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاک بیویاں بھی دی جائیں گی ان کو۔ پاک بیویاں کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی جو امراض ہوتے ہیں، سردی، کھانسی، نزلہ، زکام، حیض، نفاس وغیرہ وغیرہ جو دنیا میں عام عورتوں کو ہوتا ہے، ہم مردوں کو بھی ہوتا ہے، تو ہم مردوں کو نزلہ و زکام تو ہوتا ہی ہے، اس میں تو ہم لوگ بھی شریک ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، حیض و نفاس کو چھوڑ دیا جائے تو ان سبوں سے پاک بیویاں یعنی حوریں آپ کو ملیں گی، اور وہ ہم اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا، چند لائن آگے کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تبارک، مثالوں سے کئی باتیں اللہ نے واضح کی ہیں، تو جو مشرکین ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ آخر وہ اتنا بڑا اللہ ہے اور مچھر کی مثال دیتا ہے، مکھی کی مثال دے دیتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ مثال دیا نا شرک کرنے والوں کی، کہ تمہارے بتوں پر جب مکھی بیٹھ جاتی ہے تو وہ تمہارا خدا کیسا کمزور ہے جو اپنی مکھی کو نہیں اڑا سکتا، جب تم چڑھاتے ہو تو مکھی اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کے بھاگ جاتی ہے، جس کو تم پوچھتے ہو اسے چھیننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، تمہیں کیسے ٹھیک کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اس طرح کی مثالیں قرآن میں آتی تھی تو مشرکین کہتے تھے یہ اللہ کیسا ہے بھائی جو مکھی و مچھر کی بات کر رہا، دراصل تنقید کرنا تھا، ان کو تنقید کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے شرماتا نہیں ہے، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اس سے حق بات سمجھ لیتے ہیں، جو مشرک ہیں وہ اس طرح کا بہانہ کرتے ہیں اور اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لاسٹ میں کیف تکفرون باللہ، تم لوگ کیسے بھلا کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ جبکہ تم مردہ تھے، اور اسی رب نے تم کو زندگی دی، اور پھر تجھے مارے گا، اور پھر تجھے زندگی دے گا، اٹھائے گا سب کو۔ پھر اللہ نے ساتوں آسمان بنائے، زمین بنایا، پوری تفصیل ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا۔ تو کیسے بھلا تم کفر کرنے کی ہمت کرتے ہو یا اس رب کے ساتھ شرک کرنے کی ہمت کرتے ہو؟
اس ذات الہ سے ٹکرانا کوئی معمولی بات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ذہن دل و دماغ کو شرک و بدعات سے دور رکھے، ہمارے دل و دماغ میں نفرت پیدا کر دے، ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم رکھے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔